نہیں پڑھ سکتا، 1000 مریضوں کی عیادت نہیں کر سکتا، اور 1000 نوافل نہیں پڑھ سکتا۔ اس لیے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسی محفلوں کو پسند فرمایا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مسجد نبوی شریف میں 2 حلقے لگے ہوئے تھے۔ ایک حلقہ ذکر اذکار کا تھا اور دوسرا حلقہ سیکھنے سکھانے کا تھا، علم دین کی محفل تھی۔ تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت علم دیا ہوا تھا، انہیں علم سیکھنے کی ضرورت نہیں تھی، مگر انہوں نے ہماری اصلاح کے لیے جو علم دین کی محفل تھی، جہاں سیکھنے سکھانے کا سلسلہ تھا، اس کو پسند فرمایا اور وہاں بیٹھے۔ کیا کہ میری امت میری نقل کرے گی اور وہ بھی علم دین کی محفل میں بیٹھا کرے گی اور علم حاصل کیا کرے گی۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہ جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور فرمایا، اے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو صحابی ابھی گھوم رہے ہیں، ان کی چند گھڑیاں زندگی رہ گئی ہے، یہ دنیا سے جانے والے ہیں۔ تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے محبت کیا کرتے تھے۔ انہوں نے ان صحابی سے ارشاد فرمایا، اے صحابی، آپ کی چند گھڑیاں رہ گئی ہے زندگی کی۔ تو وہ صحابی بڑے پریشان ہوئے، فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کون سا کام کروں کہ جس میں میری موت آ جائے؟ فرمایا، اے صحابی جاؤ، وہ حلقہ لگا ہوا ہے علم دین کی محفل کا، وہاں سیکھنے سکھانے کا حلقہ لگا ہوا ہے، آپ وہاں بیٹھ جائیں، آپ کی موت آ جائے گی، آپ شہید ہو جائیں گے۔ تو آج ہم علم دین کی محفل سے دوری کر رہے ہیں۔ علم دین کی محفل کو کتنی تقویت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند منٹ، چند سیکنڈ ان صحابی کی موت آنی تھی، اگر کوئی اور چیز زیادہ افضل ہوتی تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے بے انتہا محبت کرتے تھے اور بتا دیتے کہ یہ فلاں کرو، ذکر کرو اور کرو، لیکن نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صحابی جاؤ، وہ علم دین کی محفل ہے، وہاں سیکھنے سکھانے کا سلسلہ ہے، آپ وہاں بیٹھ جائیں۔ تو پیارے محترم اسلام بھائیوں، علم دین کی محفل میں بیٹھنے کی بہت برکات ہے، بہت برکات ہے۔ تو آئیے محفل کا آغاز بھی کرتے ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، کہ تم بھی درود اور سلام بھیجو۔ تو اب دیکھو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرما دیا کہ میں بھی بھیجتا ہوں، فرشتے بھی بھیجتے ہیں، اور اے ایمان والو تم بھی درود اور سلام بھیجو۔ آج ہم جب درود پاک کہیں پڑھتے ہیں تو کچھ ہمارے کم علم کے آدمی انہیں دوسرے آدمی ایسے گھیرتے ہیں کہ دیکھو جی درود پاک پڑھتے ہیں، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟
یہ تو لکھا ہوا نہیں ہے. آپ تو ایسے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھتے ہیں. تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پہ درود بھی ہے اور سلام بھی ہے. یہ ایسا جملہ ہے درود پاک کا جس میں سلام اور درود دونوں حاضر ہیں. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرما دیا کہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر 10 رحمتیں بھیجے گا اور اس کے 10 درجات بلند فرمائے گا, آپ کے 10 گناہ معاف فرما دے گا. تو پیارے محترم اسلام بھائیو, درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. درود پاک ایسا وظیفہ ہے اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا یہ ایسا وظیفہ ہے جس کو نہ کرنے سے ہماری 1 رکعت 2 رکعت بھی مکمل نہیں ہو سکتی. کیونکہ دیکھو آپ نماز پڑھتے ہیں, آپ کے مرتبہ میں دوسرے آدمی ایسے کہتے ہیں کہ سلام کہاں لکھا ہوا ہے جی, دیکھو جی درود تو ٹھیک ہے, درود پڑھتے ہو, سلام کہاں لکھا ہوا ہے. میں آپ کو نماز میں بتا رہا ہوں کہ ہم تشہد پڑھتے ہیں اور تشہد میں ہم کیا پڑھتے ہیں, التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیکہ ایھا النبی. اے نبی آپ پر سلام. اے کس کو کہتے ہیں؟ جب آپ یہاں موجود ہیں تو میں کہوں گا اے نبی آپ پر سلام. تو جب نبی کو حاضر مانو گے تو آپ کی 2 رکعت والی نماز ہے یا 4 رکعت والی نماز ہے آپ کی مکمل ہوگی. کہ جب کہیں گے آپ اے نبی آپ پر سلام, اگر اس پہ عقیدہ آپ کا نہیں ہے تو پھر آپ کی نماز ہی نہیں ہے. تو پتہ یہ چلا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ذات ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ 2 رکعتیں پڑھے یا 4 رکعت والی نماز پڑھے, 3 رکعتیں پڑھے, مکمل کرے. جب بھی 2 رکعتیں پڑھیں گے اے نبی آپ پر سلام کہیں گے تو 2 رکعتیں آپ کی مکمل ہوا کریں گے. تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مقدسہ پر درود و سلام پڑھنا قرآن اور نماز سے ثابت ہے. یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سب مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت, برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت, بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے, بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. مدینے کے ہلتے خدا تجھ کو رکھے, مدینے کے ہلتے خدا تجھ کو رکھے, غریبوں
چھپ جانے والے میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. یہ تھے ننھے منع ثنا خان جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا سے آج کی محفل کو رونق بخش رہے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک لم یزل ولا یزال ان کی آواز میں سوز و گداز میں برکتیں عطا فرمائے. مالک لم یزل ولا یزال قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین پر احسان فرمایا کہ انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا. اللہ تعالیٰ کے احسان عظیم ہے. سب سے بڑھ کر احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات پیدا فرمایا. تمام کائنات رب تعالیٰ نے پیدا کی. تمام جو بھی چیز ہم دیکھتے ہیں رب کی کائنات ہے، رب نے پیدا کی ہے. ہر چیز کو فضیلت حاصل ہے، ہر چیز کا مقصد ہے، لیکن ہر چیز کا مقصد کتنا ہے یہ ہم نہیں جانتے. لیکن جو مقصد انسان کا ہے وہ ہم جانتے ہیں. اسی وجہ سے مالک لم یزل ولا یزال نے ہم پر احسان فرمایا. ارشاد ہوا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے اور جنوں کو پیدا کیا ہے. تو اس مقصد کی آگاہی کے لیے، اس مقصد کے شعور کے لیے مالک لم یزل ولا یزال نے جو انسان کو پیدا کیا، پھر اس رہنمائی کے لیے جو رب تعالیٰ نے نبیوں کو پیدا فرمایا کہ نبی جب دنیا میں جائیں گے، جو انسان دنیا کے مال و متاع کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، جن لوگوں نے اپنے آپ کو صرف دنیا تک محدود کر دیا ہے، رب تعالیٰ کی حقیقت کو بلا بیٹھے ہیں، ذکر الہی کی حقیقت کو بلا بیٹھے ہیں. انبیاء کرام جاؤ اور زمین کے اندر جو لوگ اب تک اس بات سے آگاہی حاصل نہیں کر چکے کہ ہمارا یہاں آنے کا مقصد، ہماری تخلیق کا مقصد، ہمیں دنیا میں بھیجنے کا مقصد صرف کھانا پینا نہیں، صرف عیش و عشرت کرنا نہیں، بلکہ دنیا میں آنے کا مقصد انسانوں اور جنوں کا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے. تو اسی مقصد کے لیے انبیاء کرام آئے. تو ان میں سے جو احسان عظیم ہم پر ہوا کہ وہ نبی ہم نے مبعوث فرمایا جس سے جیسا نبی رب نے کو نہیں بنایا. ہم اس مالک کے ماننے والے ہیں، اس خالق کے ماننے والے ہیں جس کا کوئی ثانی نہیں، جو لا شریک ہے، اور جو اس نے ہمیں محبوب بھیجا ہے، جس نبی کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا ہے، اس کی بھی یہ شان ہے کہ اس جیسا نبی بھی رب نے نہیں پیدا فرمایا، اس جیسی کائنات میں کوئی چیز رب نے پیدا نہیں فرمائی. تو یہ احسان عظیم ہے کہ مالک لم یزل ولا یزال نے ہمیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں پیدا فرمایا. تو ہم آپ کی محبت میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے چرچے گاتے ہیں، آپ کی تعریفیں کرتے ہیں، کیونکہ آپ کی وجہ سے ہمیں دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی ملتی ہے. اسی وجہ سے شاعر لکھتا ہے کہ بزم سجدی جتھے میلاد دیے، جب میلاد کی بزم سجتی ہے تو رب تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اسی چیز کو شاعر لکھتا ہے کہ بزم سجدی جتھے میلاد دیے، رحمت خاص اتھے رب الاولا کردا، تے او دی جھولی نو رب بھر دیندا، جڑا سونے دی صفت و ثنا کردا، او دے لبانو آ کے جبریل جمے، او دے لبانو آ کے جبریل جمے، جڑا سونے دی صفت و ثنا کردا، تے او دی تعریف الطاف اسی کیوں نہ کریے، او دی تعریف الطاف اسی کیوں نہ کریے، جدی تعریف خود رب الاولا کردا، کہ او دی تعریف اسی الطاف کیوں نہ کریے، جدی تعریف خود رب الاولا کردا. اب میں نعت رسول مقبول پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب اخلاق فرید صاحب کو کہ تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول پیش فرمائیں. نعروں کی گونج میں ان کا استقبال کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. یا رسول اللہ وصلی
وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے صنم گدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ تھے اخلاق فری صاحب انتہائی احسن انداز کے اندر نعت رسول مقبول پیش فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک لم یزل ولا یزال ان کی آواز میں سوز و گداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری آج کی اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جس مرحوم کے لیے یہ محفل سجائی گئی ہے اس کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے۔ تو اسی طرح کا ایک گلدستہ شاعر لکھتا ہے کہ دی روز در بستان زرا، خاموشی سے نہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل میں آئے ہیں، محبت کے ساتھ آئے ہیں، تو جب کوئی بھی نعت پیش کرے تو جو بات اچھی لگے، جس کو سمجھ آئے وہ تو کہے، جس کو نہ آئے وہ بھی کہے، کیونکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف ہی کی جا رہی ہے، لہذا کم از کم سبحان اللہ ضرور کہیں۔ اس طرح خاموشی کے ساتھ نہیں، محفل کا ذوق تب ہی بنتا ہے جب سننے والے بھی جاگ رہے ہوں، اگر آپ سو جائیں گے تو ہمیں بھی ذوق نہیں آئے گا، لہذا جب بھی کوئی کچھ پڑھے تو ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ کم از کم سبحان اللہ ضرور کہہ دیئے۔ تو اسی طرح کا گلدستہ لکھتا ہے شاعر کے دی روز در بستان زرا، جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی، جب آپ دنیا میں قدم رنجہ فرما ہوئے تو ہر چیز میں خوشی منائی، کیونکہ آپ آئے تو دنیا میں ہر طرف روشنی ہوئی، ہر کسی کو ہدایت ملی، والدین کو ان کا مقام ملا۔ آج ہمارے والدین جب دنیا سے چلے جاتے ہیں پھر بھی احسان و ثواب کی محفلیں کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں، ان کے احسان و ثواب کے لیے فلاحی کام کرتے ہیں، لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ کس نے سکھایا؟ جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اس سے پہلے جہالت کی انتہا تھی، والدین کے ساتھ اس قدر ظلم و زیادتی، اولاد کے ساتھ زیادتی، بچیوں کو زندہ درگو کرنا، جانوروں پر ظلم، غلاموں پر ظلم، ہر انسان ظلم کے اندر جکڑا ہوا تھا۔ جو طاقت والا تھا وہی خوشی کی زندگی پسند، اپنے سے کمزور پر ظلم۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری ہوئی تو ہر انسان کچھ تو دیکھ کر ہی سمجھ گئے کہ کوئی آنے والا عام نہیں بلکہ رب کا محبوب ہے۔ تو جب آپ کی تشریف آوری ہوئی تو ہر چیز نے خوشی منائی، اس وقت چرند و پرند نے بھی خوشی منائی، نباتات نے بھی خوشی منائی۔ تو اسی طرح شاعر لکھتا ہے کہ دی روز در بستان زرا، ہما تو تیان خوش نما، پڑھتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، اور کمریاں بھی اپنے ذوق میں ڈالے ہوئے سر توک میں، کہتی تھی بڑے شوق میں کشفت تجھا بے جمالہ، اور بلبلیں بھی کو بکو لے لے کے ہر ایک گل کی بو، اور بلبلیں بھی کو بکو لے لے کے ہر ایک گل کی بو، کرتی تھی
چسو بسو حسنت جمیو حسالی، اور چڑیوں کی سن کے چہ چہے، چڑیوں کی سن کے چہ چہے، انسان بلا کیوں چپ رہے، لازم ہے اس پہ یوں کہے صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ اب میں نعت رسول مقبول پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب اظہر خالد صاحب کو کہ تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول پیش فرمائیں، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ نعروں کی گونج میں استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ یا رسول وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا نبی اللہ۔ حسبی ربی جل غیر اللہ نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا۔ کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، بولو حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ۔ سمت نبی ابو جہل گیا سے اس نے یہ کہا، سمت نبی ابو جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا، اگر ہو نبی بتلا ذرا میری مٹھی میں کیا، آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا، رحمان ہوا، مٹھی سے کنکر بولا لا الہ الا اللہ، بولو حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ تھے اظہر خالد صاحب انتہائی حسن انداز کے اندر نعت رسول مقبول پیش فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک لم یزل ولا یزال ان کی آواز میں سوز و گداز میں برکتیں عطا فرمائے، اور ہمیں ایسے ہی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی محفلیں سننے اور سجانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت عشاء احمد رضا خان بریلوی جن کی وجہ سے آج ہر کوچے کے اندر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محافل سجائی جاتی ہیں، آپ کی وجہ سے ہم لوگ آج اس قابل ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہماری رگوں میں گردش کرتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ جناب تشریف لائے حافظ مطلوب صاحب، میں اپنی جانب سے اور اہل خانہ کی جانب سے سٹیج پر موجود علماء کرام کی جانب سے دل کی اتھا کے رائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو عرض کر رہا تھا کہ اعلیٰ حضرت عشاء احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی وجہ سے آج ہماری رگوں میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت گردش کرتی ہے۔
چھوٹے چھوٹے بچے بھی پیارے آقا علیہ السلام کی محبت میں نعتیں پڑھتے ہیں، پیارے آقا علیہ السلام کی محافل ہوتی ہیں، تو یہ آپ کی قربانی ہے کہ آپ نے ہمیں یہ سکھایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی قبر پر بھی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ تو آپ لکھتے ہیں کہ کروں تیرے نام پر جاں فدا، انتہائی حسن انداز کے اندر لکھتے ہیں کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، اور دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، ارے دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اب میں نعت رسول مقبول پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں محمد نعمان صاحب کو کہ تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول پیش فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، سب مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا محبوب اللہ۔ ایڈیاں گھوڑیاں جگتے چھاواں لب دیا نہیں، ایڈیاں گھوڑیاں جگتے چھاواں لب دیا نہیں، ٹر جان اخبار تے ماما لب دیا نہیں، ٹر جان اخبار تے ماما لب دیا نہیں، پتر پاویں لکھ جہان تو مرد نے، ماواں آکھن سارے جگ تو چنگے نے، پتر پاویں لکھ جہان تو مرد نے، ماواں آکھن سارے جگ تو چنگے نے، اور کسے تو انج وفاواں لب دیا نہیں، ٹر جاون ایک بار تے ماواں لب دیا نہیں، ٹر جاون ایک بار تے ماواں لب دیا نہیں، ایڈیاں گھوڑیاں جگتے چھاواں لب دیا نہیں، ایڈیاں گھوڑیاں جگتے چھاواں لب دیا نہیں، ٹر جان ایک بار تے ماواں لب دیا نہیں، کم ایک دوست آیا کھائی کر جاویں، ماں دے مرن تو پہلا پہلا مر جاویں،
دوستا آکھیں کر جاویں ماں دے مرن تو پہلا پہلا مر جاویں جگ دے پھر مرن نو تھاواں لبدیاں نہیں جگ دے پھر مرن نو تھاواں لبدیاں نہیں ڈر جاون ایک بات ماواں لبدیاں نہیں ڈر جاون ایک بات ماواں لبدیاں نہیں ایڈیاں گوڑیاں جگ تے چھاواں لبدیاں نہیں ڈر جاون ایک بات ماواں لبدیاں نہیں ایڈیاں گوڑیاں جگ تے چھاواں لبدیاں نہیں ڈر جاون ایک بات ماواں لبدیاں نہیں ڈر جاون ایک بات ماواں لبدیاں نہیں صاحب انتہائی احسن انداز کے اندر ماں کی شان پڑھ رہے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں سوز و گداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے اور ہمیں اپنے والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو علامہ اقبال لکھتے ہیں کہ شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے کہ شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے اللہ کا عرفان مجھے یا رسول اللہ آپ کے در سے ملا ہے کہ شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے اللہ کا عرفان مجھے آپ کے در سے ملا ہے او روح کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے کہ ہو روح کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے. اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے پیر نصیر الدین نصیری صاحب فرماتے ہیں کہ تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی اور میں بھول گیا نقش و نگارے روح جنت میں بھول گیا نقش و نگارے روح جنت صورت جو کبھی سامنے آئی تیرے در کی پھر اس نے کوئی اور تصور نہیں باندھا جس کو ہم نے تصویر دکھائی تیرے در کی اور رویا ہوں میں ہر اس شخص کے قدموں سے لپٹ کر اور رویا ہوں میں ہر اس شخص کے قدموں سے لپٹ کر جس نے بھی کوئی بات سنائی تیرے در کی جس نے بھی کوئی بات سنائی تیرے در کی اور آیا ہے نصیر آج تمنا یہی لے کر آیا ہے نصیر آج تمنا یہی لے کر کہ پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در کی کہ پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در کی. اب میں خطاب ذیشان کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب حضرت علامہ حافظ عمران غنی صاحب کو کہ تشریف لائیں اور اپنے بیان سے سامعین کے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں. نعرہ تکبیر نعروں کی گونج میں ان کا استقبال کریں. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان صدق اللہ العظیم. وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر فی شان حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تمام احباب بآواز بلند محبت اور عقیدت کے ساتھ
आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व पाक का नजराना पेश फरमाएं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। सामीन अज़ीज़ शाम, हम तमाम अहबाब हज़रत अल्लामा मौलाना मुर्तज़ा अतारी साहब की वालदा मोहतरमा की इसाले सवाब की महफिल में शरीक हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला माई साहिबा की कामल बख्शिश व मग़फ़िरत अता फरमाए और अपने जवार रहमत में जगह नसीब फरमाए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफ़ाअत कुबरा से बराबर फरमाए। तो सामीन अज़ीज़ शाम, मैंने आप अहबाब के सामने आयत मुबारका का एक मुख्तसर सा हिस्सा तलावत करने का शर्फ हासिल किया। इसमें मेरा करीम रब इरशाद फरमाते हैं, रब्बना वग़फ़िर लना वली इख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। कि ईमान वालों की एक सिफ़त ये भी है, जो लोग बाद में दुनिया में आते हैं, उनकी एक सिफ़त, एक खूबी उनकी ये भी है कि अपने पहलू के लिए वो ये कहते हैं, रब्बना वग़फ़िर लना, कि अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमा, वली इख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, और हमारे उन मुसलमान मोमिन भाइयों को जो हमसे पहले इस दुनिया से चल बसे। तो सामीन अज़ीज़ शाम, इसी आयत मुक़द्दसा के तहत चंद गुज़ारिशात आपकी समातों की नज़र करने की कोशिश करूँगा। तो सामीन अज़ीज़ शाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे ज्यादा अपनी मखलूकात में से जिस पे फजल व करम फरमाया, नवाज़ात फरमाई, इनामात फरमाई, वो है इंसान। क्योंकि पूरी दुनिया में तमाम मखलूकात पर जिसको फजीलत और तरजीह अता फरमाई वो है इंसान। वलक़द कर्रमना बनी आदम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं कि हमने बनी आदम को, नौ इंसान को, यानी इंसानों को बड़ा करम अता फरमाया, उनको बड़ी फजीलत अता फरमाई, उन्हें बड़ी बड़ी हमने तकरीम अता फरमाई। तो सामीन अज़ीज़ शाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हम पे फजल हुआ कि अल्लाह ताला ने हमें इंसान पैदा फरमाया। फिर फजल दर फजल उस फजल पे भी फजल फरमाया कि हमें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत में हमारा पैदा होना हमारे लिए इतनी फजीलत का बायस है, हमारे लिए इतनी मुकद्दर की बात है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से गुज़श्ता जितने भी अंबिया कराम थे, तमाम अंबिया कराम ये दुआ फरमाते रहे कि इलाही हमसे ये नबूवत का ताज ले ले वापस और हमें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमा, हमें आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उम्मती बना दे। तो सामीन अज़ीज़ शाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब हम पे इतना फजल फरमाया कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत में पैदा फरमाया, फिर हमें ये अजीम जिंदगी दी, हमारी जिंदगी में कुछ कानून लागू किए, कुछ अहकामात लागू किए, हम जिन पर अमल करके ये दुनिया भी बेहतर फरमा सकते हैं और अपनी आखिरत भी बेहतर फरमा सकते हैं। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह बिफज़लिल्लाहि ताला हम अल्लाह ताला के अहकामात को मानने वाले और उन पर अमल करने वाले हैं, और अल्लाह ताला के अहकामात को मानने से ही हमारी दुनिया और आखिरत की भलाई है, दुनिया और आखिरत का फायदा है। तो सामीन कराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब हमारी जिंदगी का हमें मकसद बताते हैं, क्या इंसानों मैंने तुम्हें जिंदगी दी तो इसका कुछ मकसद है, तो देखते हैं कुरान पाक में से कि इंसानी जिंदगी का मकसद क्या है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन और इंसानों को पैदा नहीं किया मगर सिर्फ अपनी इबादत के लिए। यानी इंसानों की जिंदगी का मकसद यही है कि अल्लाह ताला की इताअत और बंदगी की जाए, उसकी इबादत की जाए, उसके अहकामात पर अमल किया जाए। तो सामीन इकराम, ये अमल करने का जो सिलसिला है, अहकामात बजा लाने का जो अमल है, नेकियां कमाने का जो दुरानिया है, जो वक्त है, वो वक्त है जब तक हमारी सांसें चल रही हैं। जब तक हमारी सांसें चल रही हैं, जब तक हमारे जिस्म में रूह मौजूद है, उस वक्त तक हम नेकी कर सकते हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस पाक का मफ़हूम है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है तो उसके अमाल का जो सिलसिला वो मुनक़ते हो जाता है,
وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، روزہ نہیں رکھ سکتا، کوئی نیکی کا کام نہیں کر سکتا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا سوائے 3 اعمال کے باقی اعمال کا جتنا سلسلہ بھی ہے وہ تمام منقطع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ جو فلاح عامہ کے کام کر کے چلا گیا، جس سے مخلوق خدا فائدہ اٹھاتی رہی، تو آدمی دنیا سے چلا بھی جاتا ہے، اس کے بعد بھی اسے اس کا فائدہ پہنچتا رہتا ہے، اس کا ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ کوئی آدمی کو مسجد تعمیر کر کے چلا گیا، کوئی راستہ بنوا گیا، کوئی پل بنوا گیا، یا کوئی ہاسپٹل بنا گیا جس سے مخلوق خدا نے فائدہ اٹھایا، تو مرنے کے بعد تک بھی آدمی کو اس کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ یہ تھے جناب حضرت علامہ مولانا حافظ عمران غنی صاحب، انتہائی احسن انداز کے اندر سامعین کے قلوب و اذہان کو منور فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے، اور ہمیں جو باتیں سنیں ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق لم یزل ولا یزال نے اپنی لارائب کتاب قرآن مجید فرقان حمید کو، جو ہمارے لیے ذریعہ نجات اور ذریعہ ہدایت ہے، اس کے اندر ہدایت کا ایک راستہ بتایا ہے۔ فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے بہترین اور کامل نمونہ ہے، کہ جو بھی انسان دنیا کے اندر کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے، جو دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر سرخرو ہونا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ جس طرح پیارے آقا علیہ السلام نے زندگی بسر کی، اس طرح کے کام کرے، اس طرح کے عمل کرے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے جو فرمایا، جو رب کے احکام ہم تک پہنچائے، ان پر اگر عمل کریں گے تو دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ ایک شاعر لکھتا ہے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے ہیں تارک قرآن ہو کر۔ آج پوری دنیا کے اندر خصوصی طور پر مسلمان جس ذلت کا شکار ہیں، اتنی علمناک حالت بیان کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آج ہم نے اپنا راستہ مغرب کی طرف اپنانا شروع کر لیا ہے۔ آج ہر انسان کی سوچ، ہر انسان کی فکر یہ ہے کہ ہمیں یورپ میں جانا ہے، وہاں بہت ترقی یافتہ ملک ہے، لیکن ذرا مدینے سے اٹھنے والی وہ فضا، مدینے میں وہ پیارے آقا علیہ السلام کے دیے ہوئے درس، پیارے آقا علیہ السلام کی تعلیمات، آپ کا غزوات میں شرکت فرمانا، آپ کی وہ مشقتیں برداشت کرنے، اگر وہ ہم اپنائیں گے پیارے آقا علیہ السلام کا جس طرح بھوک کو برداشت کرنا، غزوات کرنا، اگر وہ چیزیں ہم پڑھ جائیں، اگر وہ چیزیں ہم سیکھنے کی کوشش کریں، اگر ان پر عمل کرنا کی کوشش کریں، تو یاد رکھو نہ دنیا کے اندر ذلت ہمارا مقدر بن سکتی ہے، اور نہ آخرت کے اندر ہمیں رب تعالیٰ کے اندر شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ آج ہم سود کے ساتھ، رشوت کے ساتھ، بری کمائی کے ساتھ جب مکان بناتے ہیں، بلڈنگ بناتے ہیں، عمارت بناتے ہیں، تو لکھ دیتے ہیں ھذا من فضل ربی، کہ یہ میرے رب کا فضل ہے۔ ارے سوچئے گا کہ اس دنیا کے اندر تم نے رب کے فضل کو کس چیز کے ساتھ تشبیہ دی ہے؟ قبر میں جائے گا، نہ پوچھا جائے گا تیری کوٹھیاں کتنی تھی، نہ پوچھا جائے گا کاریں کتنی تھی، نہ بنگلے کے لیے پوچھا جائے گا، وہاں تو ایک ہی سوال ہوگا کہ تیرا رب کون ہے اور اس حبیب کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ اگر دنیا کے اندر رہتے ہوئے پیارے آقا علیہ السلام کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کی، آپ کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی کوشش کی، تو اس وقت کہے گا یا رب العالمین تیرے لیے جیا، تیرے لیے مرا، اور تیرے حبیب کے نام پر اپنی زندگی کو وقف کر دیا۔ لہذا میرے بھائیوں، آج عمل کی ضرورت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ لہذا اگر دنیا و آخرت کے اندر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پیارے آقا علیہ السلام کی زندگی کو اپنا نمونہ بناؤ، آپ کے اسوہ حسنہ کو اپنا نمونہ بناؤ، تب ہی دنیا اور آخرت کے اندر کامیابی ہوگی، ورنہ آخرت کے اندر ہمارا مقدر بنے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک لم یزل ولا یزال ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب انتظار کی گھڑیاں ختم، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ بیٹھے دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں۔ جناب حضرت علامہ مولانا ارشد عطاری صاحب، مدرس مدرسہ المدینہ پراگ، جو کہ آج کی محفل کی رونق بنے، نعروں کی گونج میں ان کا استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
ذرا جاگی دے ایک باری نعرہ مال شروع ہوگا. کچھ نہیں ہونا, کچھ کنجوسی نہ کرو, کھانا بھی لبسی تک کوئی اتنا فرق بھی نہیں پینا بولنے نا. ویسے ایسا کدے شادی بھی کوئی محفل ہوئے نا گانے سدی یا گانے آلی تو اتنے ایسا بڑی سیٹیاں سارا کوئی کری گئی ہیں. اتنے ایک دو بندے بولنے باقی سارے خاموش بیٹھے ہو. آہی نے ناراضگی ہے کوئی ماڑے نال, تو لہذا ماڑے نال ناراضگی بے شک ہے. حضور نے واسطے مارو نعرہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, سرکار کی آمد, سونے کی آمد, مکی کی آمد. جناب تشریف لاتے ہیں حضرت علامہ مولانا ارشد عطاری صاحب اور سامعین کے قلوب و اذہان کو منور فرماتے. امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الورا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل نفس ذائقۃ الموت. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما. تمامیہ با بڑی محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. محتشم سامعین حضرات, اللہ رب العزت کی فضل اور توفیق سے آج ہم سب مل کر اس عظیم و شان محفل کے اندر حاضر ہیں. دعا ہے مالک کریم ہمارا یہاں آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے ہمارے لیے اس کو ذریعہ نجات بنائے. محتشم سامعین حضرات, میں اپنی گفتگو کا آغاز ایک حدیث مبارکہ سے کرتا ہوں. کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ, کہ تم اپنی مجلسوں کو, اپنی محفلوں کو میری ذات اقدس پر درود پاک پڑھ کے آراستہ کرو. آگے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فَإِنَّهُ نُورٌ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, کہ یہ میری ذات اقدس پہ درود پاک پڑھنا یہ بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. محتشم سامعین حضرات, دیکھیے دنیا کے اندر انسان ہمیشہ وہ کام کرنا پسند کرتا ہے کہ جس کام سے اس کو فائدہ ڈبل ملے, منافع ڈبل ملے, تو وہی کام انسان کرنا پسند کرتا ہے. تو اللہ کریم نے یہ موقع ہمیں دین اسلام کے اندر بھی عطا فرمائے. اگر ہم غور کریں, دیکھیے کہ درود پاک پڑھنا یہ ایسا عمل ہے کہ بظاہر عمل ایک ہے لیکن اس کا فائدہ ڈبل ہے, منافع ڈبل ہے. وہ کس طرح کہ انسان نیکی والا کام کرتا ہے تو اس وقت اللہ کے یہ محافظ فرشتے یہ نیکیاں لکھتے ہیں اور گناہ لکھنے والے فرشتے چپ بیٹھ جاتے ہیں. اور جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس وقت گناہ لکھنے والے فرشتے حرکت کرتے ہیں, گناہ کو درج کرتے ہیں, لیکن نیکیاں لکھنے والے فرشتے چپ بیٹھ جاتے ہیں. پر درود ایسا عمل ہے کہ جب بندہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات مقدسہ پہ درود پڑھتا ہے تو اس وقت نیکیاں لکھنے والا فرشتہ بھی حرکت کرتا ہے, گناہ لکھنے والا بھی حرکت کرتا ہے. یہ دونوں کرتے کیا ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں کہ جب بندہ میری ذات پہ درود پڑھتا ہے تو نیکیاں لکھنے والا اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتا جاتا ہے, اور گناہ لکھنے والا فرشتہ جو ہے وہ اس کے نامہ اعمال سے گناہ مٹانا شروع کر دیتا ہے. تو گویا پتہ چلا کہ درود ایسا عمل ہے کہ اگر اس کو کیا جائے تو اس کا فائدہ ڈبل ہے, نیکیاں ملتی ہیں, گناہ مٹتے ہیں. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جس طرح ہم دنیا کے اندر
ہمیشہ وہ کام کرنا پسند کرتے ہیں کہ جس سے فائدہ ڈبل ملے، منافع ڈبل ملے. تو دین اسلام کے اندر بھی ہمیں ایسا کام کرنا چاہیے کہ بظاہر کام تو ایک ہو پر اس کا فائدہ ڈبل ملے. محترم سامعین حضرات، آج کی محفل اصال ثواب کے حوالے سے منعقد ہے. اللہ کریم نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر ایک جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے. جو بھی دنیا کے اندر آیا اس نے ایک نہ ایک دن یہاں سے جانا ضرور ہے. اور کوئی بھی بندہ ہمیشہ رہنے کے لیے اس کائنات کے اندر نہیں آیا. لیکن یاد رکھو کہ دنیا سے جانا میں نے بھی ہے، آپ نے بھی ہے، اور اللہ کے پیاروں نے بھی ہے. لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہمارے اور اللہ کے پیاروں کے جانے میں زمین اور آسمان سے بھی زیادہ فرق ہے. دیکھیے کہ دنیا کائنات کے اندر انسان اپنی زندگی گزارتے ہیں تو سبھی انسان اپنی زندگی گزارنے کے اندر برابر نہیں ہیں. کس طرح کہ ایک بندہ اس کو اللہ کریم نے مال و دولت بے شمار عطا فرمایا، اس کا مکان جو ہے وہ خوبصورت ہے، طرح طرح کے محل موجود ہیں، اس کا رہنا بظاہر جو ہے وہ سہولیات والا ہے. لیکن اس کے مقابلے میں ایک بندہ ایسا ہے جس کا اپنا مکان ہی کوئی نہیں، اپنی رہائش ہی کوئی نہیں. وہ بندہ گلی بازار میں اپنی زندگی بسر کر رہا ہے. تو کوئی بھی بندہ یہ کلام نہیں کر سکتا کہ جس کا مکان اپنا ہے اور جس کا مکان اپنا نہیں ہے دونوں کی زندگی برابر ہے، دونوں کی زندگی برابر نہیں ہو سکتی. جس طرح انسانوں کی زندگی برابر نہیں، اسی طرح سب انسانوں کی موت بھی برابر نہیں ہے. بظاہر ہم دیکھتے ہیں قبرستان کے اندر قبریں ساری موجود ہیں اور مٹی کی بنے ڈھیر نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر اندر سے دیکھا جائے تو ساری قبریں برابر نہیں ہیں. کیونکہ ایک ہی قبرستان کے اندر ایک اللہ کا نیک بندہ موجود ہے جس نے اپنی زندگی کے اندر اللہ رب العزت کے احکامات کی پیروی کی، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، حج کیے، زکوٰۃ ادا کی، بے شمار نیک اعمال کیے، گناہوں سے بچتا رہا. اس کی قبر بھی موجود ہے اور اس کی قبر بھی موجود ہے جس نے دنیا کے اندر آ کے کوئی نیک عمل نہیں کیا، ساری زندگی رب کی نافرمانیوں میں گزار دی ہے. بظاہر دیکھ ہم نے تو اس کی بھی قبر ہے، پر اس کی قبر جہنم کے گڑھوں سے گڑھا بنی ہوئی ہے. اور جو نیک بندہ ہے، اللہ کا پیارا بندہ ہے، اللہ کا ولی ہے، اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنی ہوئی ہے. تو پتہ چلا کہ جس طرح سب لوگوں کی زندگی برابر نہیں، اسی طرح سب کی موت بھی برابر نہیں ہے. اور پھر اس دنیا سے جانا یہ بھی سب کا برابر نہیں ہے. مسلم شریف، بخاری شریف کی حدیث ہے، طویل حدیث ہے، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت اسرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور پھر واپس اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور پھر بیع لے کے آتے ہیں. تو یوں جب اجازت ملتی ہے اسرائیل علیہ السلام کو تو پھر وہ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کی روح کو قبض کرتے ہیں. اب دیکھیے جبریل حضرت اسرائیل علیہ السلام ہمارے پاس آئے روح قبض کرنے کے لیے تو ہم بے بس ہیں، اس کو واپس نہیں بھیج سکتے. لیکن یہی اسرائیل علیہ السلام جب اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آتے ہیں تو وہاں پر جا کے خود بے بس ہو جاتے ہیں، اجازت ملتی ہے تو پھر روح قبض کرتے ہیں. تو دیکھیے انسان دنیا کے اندر بہت زیادہ طاقتور ہوں گے، مال و دولت والے ہوں گے، اسلحہ سازی والے ہوں گے، لیک فوج درازی والے ہوں گے، لیکن ان کا یہ مال، ان کی یہ طاقت ان کو اسرائیل علیہ السلام سے بچا نہیں سکتی. پر اللہ نے اپنے نبیوں کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے، یہ شان عطا فرمائی ہے کہ جب چاہیں دنیا سے جائیں. محترم سامعین حضرات،
آگے اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ مر جائے تو بڑی محبت سے اس کا جنازہ پڑھو، اس لیے کہ جس میت کے جنازے کے اندر 100 مسلمان مل کے اس کا جنازہ پڑھ دیں اور بخشش کی دعا کر دیں تو اللہ کریم مرنے والے کو بخش دے گا، اللہ کریم مرنے والے کو بخش دے گا۔ دوسری حدیث مبارکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس میت کے جنازے کے اندر 40 مسلمان مل کے جنازہ پڑھ کے اس کے لیے بخشش کی دعا کر دیں تو اللہ کریم مرنے والے کو بخش دے گا۔ اور تیسری حدیث مبارکہ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس میت کے جنازے کے اندر 3 مسلمانوں کی صف مل کے اس کا جنازہ پڑھ دیں، بخشش کی دعا کر دیں تو اللہ مرنے والے کو بخش دے گا۔ اب یہ 3 حدیث مبارکہ اگر اس پہ غور کیا جائے تو سرکار علیہ السلام نے پہلے کیا فرمایا کہ جس جنازے کے اندر 100 مسلمان مل کے جنازہ پڑھ کے دعا کر دیں تو اللہ بخش دے گا۔ لگتا اس طرح ہے کہ پاک مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے پاک دل عطر کے اندر یہ خیال آیا ہوئے گا کہ میری امت کے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جن کے جنازوں میں 100 مسلمان شامل نہیں ہو سکیں گے، وہ کیا کریں گے؟ میرے آقا تو سارے لوگوں کے سہارا بن کے تشریف لائے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے دوسری حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ جس کے جنازے میں 40 مسلمان مل کے جنازہ پڑھ کے دعا کر دے تو اللہ مرنے والے کو بخش دے گا۔ پھر تیسری حدیث مبارکہ میں 3 صفوں کا ذکر فرمایا، تو اس میں بھی لگتا اس طرح ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل حطر کے اندر یہ خیال آیا ہوئے گا کہ میری امت کے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جن کے جنازوں میں 40 مسلمان بھی شامل نہیں ہوں گے، وہ کیا کریں گے؟ اس لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ جس مسلمان کے جنازے میں 3 مسلمانوں کی صفیں مل کے جنازہ پڑھ کے اس کے لیے بخشش کی دعا کر دیں تو اللہ کریم مرنے والے کو بخش دے گا۔ اب دیکھیے کہ جب بندہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کی بخشش ہمارے جنازے پڑھنے کی وجہ سے اللہ کریم فرما دیتا ہے، بس شرط یہ کہ بندہ مسلمان ہو اور ہم نے جنازہ پڑھا، اس کے لیے بخشش کی دعا کی، اس کا تو فائدہ ہو گیا کہ اللہ کریم نے اس کو بخش دیا، لیکن ہمیں سوچ آ سکتی ہے کہ اللہ کریم ہمیں کیا فائدہ عطا فرمائے گا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جو بندہ جنازہ پڑھ کے اپنے گھر کو واپس چلا جاتا ہے، اس کے دفن میں شریک نہیں ہوتا، خالی جنازہ پڑھ کے دعا کر کے اپنے گھر واپس چلا جاتا ہے، اللہ کریم اس کو 1 قرات کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے، 1 قرات کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان عرض کی یا رسول اللہ، احد پار 1 قرات جو ہے وہ کتنا زیادہ ثواب ہے؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ، یہ میرا احد پہاڑ دیکھئے جی۔ عرض کی یا رسول اللہ جی دیکھئے۔ فرمایا اس احد پہاڑ کے برابر اللہ کریم جنازہ پڑھنے والے کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ جو بندہ اس کے تدفین کے اندر شریک ہوتا ہے، اس کو دفن کرنے میں شریک ہوتا ہے، تو اللہ کریم اس کو 2 قرات کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب دیکھیے جنازے میں شریک ہونا یہ کتنا بڑا فائدہ ہے۔ ایک تو مرنے والے کا فائدہ ہے کہ ہمارے شریک ہونے کی وجہ سے، دعا کرنے کی وجہ سے رب کائنات نے اس کو جنت عطا فرما دی، اور اس کا جنازہ پڑھنے کی وجہ سے رب کائنات نے ہمیں 1 یا 2 قرات کے برابر ثواب عطا فرما دیا۔ محترم سامعین حضرات، ایک مرتبہ حضرت ابو قلابہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے رات کو خواب دیکھا، ایک قبرستان ہے اور اس قبرستان کی ساری قبریں کھلی ہیں اور قبروں والے مردے اپنی قبروں کے باہر نکل کے بیٹھے ہیں، اور سب کے سامنے نور کے طباق موجود ہیں جن سے نور کی شعائیں نکل رہی ہیں۔ تو حضرت ابو قلابہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں چلتا چلتا ایک ایسے مردے کے پاس پہنچا کہ جس کے سامنے نور کا طباق موجود نہیں ہے،
اور وہ پریشان حال ہے، غمگین حال ہے، باقی سارے خوش نہیں لیکن وہ پریشان حال ہے۔ حضرت ابو قلابہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے سوال کر دیا کہ اے اللہ کے بندے، آج میں دیکھ رہا ہوں کہ سارے قبروں والے باہر موجود ہیں اور نور کے طباق بھی موجود ہیں اور خوشی خوشی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے، کیا ماجرا ہے کہ تیرے سامنے نہ تو طباق موجود ہے اور نہ تو خوشی کر رہا ہے، پریشان ہے، غمگین ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو وہ بندہ کہتا ہے کہ اے حضرت ابو قلابہ رضی اللہ تعالی عنہ، دراصل وجہ یہ ہے کہ جو باقی قبروں والے ہیں، جو باقی لوگ ہیں، ان کی اولاد نیک ہے، وہ نمازیں پڑھتی ہے، رب کا قرآن پڑھتی ہے، نیک اعمال کرتی ہے اور اپنے ان مرنے والوں کو بخشش کی دعا کرتی ہے، لیکن میرا ایک ہی بیٹا ہے جس نے کبھی نماز نہیں پڑھی، کبھی قرآن نہیں پڑھا، نیک اعمال نہیں کیے، سارا دن اور ساری رات اللہ کی نافرمانیوں میں گزارتا ہے، اس کی وجہ سے آج میں اس انعام سے محروم ہو گیا۔ تو حضرت ابو قلابہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں دن کو بیدار ہوا، اس کے گھر کا ایڈریس لیا، پتہ کرایا کہ اس کا گھر کہاں ہے، چلتا چلتا جب اس کے گھر میں پہنچا، اس کے بیٹے کو بلا کے سارا ماجرا بیان کیا کہ اس طرح میں نے خواب دیکھا ہے، قبروں کے اندر سے مردے باہر موجود ہیں، ان کے سامنے نور کے طباق موجود ہیں، لیکن تیرے والد صاحب کے سامنے طباق نہیں ہے، اور اس نے وجہ یہ بیان فرمائی ہے۔ تو اس بیٹے نے آپ کے ہاتھ پہ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کی، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کے بعد نمازیں پڑھنا شروع کر لی، قرآن پاک پڑھنا شروع کر لیا، نیک اعمال کرنا شروع کر لیے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھا۔ آپ فرماتے ہیں ایک رات پھر وہی منظر دیکھنے کو ملا، وہی قبرستان، اور اسی طرح کا منظر ہے۔ جب چلتا چلتا میں اس کے پاس جاتا ہوں جس کے پاس پہلے طباق موجود کوئی نہیں سی، جب اس کے پاس جاتا ہوں تو اب اس کے سامنے بھی نور کا طباق موجود ہے جس سے نور کی شعاعیں نکل رہی ہیں، اور شان یہ ہے کہ اس کی نور کی روشنی اتنی ہے کہ باقی سارے نور کے طباق اس کے سامنے کم ہیں، اس کی روشنی زیادہ ہے۔ کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ پہلی بار میں آیا تو تیرے سامنے طباق بھی نہیں تھا، تو پریشان حال تھا، لیکن آج میں آیا ہوں تو طباق بھی موجود ہے، خوشی کے اندر بھی موجود ہے، وجہ کیا ہے؟ وہ مردہ کہنے لگا کہ اے حضرت ابو قلابہ رضی اللہ تعالی عنہ، وجہ یہ ہے کہ تیرے سمجھانے سے میرا بیٹا راہ راست پہ آ گیا، اس نے نمازیں پڑھنا شروع کر لی، قرآن پڑھنا شروع کر لیا، اللہ کے نیک، اللہ رب العزت کے جو نیک اعمال ہیں ان کو بجا لانا شروع کر دیا، اور نافرمانیوں سے بچنا شروع کر لیا، اور مجھے دعائیں کرنا شروع کر دی ہیں، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے مجھے یہ انعام اور اکرام عطا فرما دیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو ہمارے اس دنیا سے چلے گئے ہیں رشتہ دار، دوست احباب، ماں باپ، بہن بھائی، ان کے لیے اگر ہم دعا کرتے ہیں تو یقینی طور پہ قبروں کے اندر ان کو فائدہ ملتا ہے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ امتی امت مرحومہ، کہ جب میری امت مر جائے گی تدخل قبورها بذنوبها، قبروں کے اندر جائے گی، گناہوں کے پہاڑ لے کے جائے گی، گناہ ہی گناہ لے کے جائے گی۔ آگے فرمایا وَتَخْرُجُ مِنْ قُبُورِهَا لَا ذَنُوبَ عَلَيْهَا، جب قبروں سے نکلے گی تو گناہ نہیں ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ گناہ کہاں جائیں گے؟ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو ان کے پیچھے ان کے لیے دعائیں کرنے والے لوگ موجود ہوں گے، ان کی دعاؤں کی وجہ سے رب ان کے گناہوں کو ختم کر دے گا، گناہوں کو مٹا دے گا۔ تو دعا ہے اللہ کریم ہمیں اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ جزا اللہ عنا سیدنا ومولانا محمد ما هو اہل۔ یا رب مصطفیٰ بطف المصطفیٰ عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جو کچھ سے کلام پاک پڑھی گئی، مالک محفل کا انعقاد کیا گیا، اس میں تلاوت قرآن پاک، نعت خوانی ہوئی، بیان ہوا، مالک اس کا ثواب
اور تام پیش کیا گیا اس کا ثواب، اور جملہ کلام پاک جو میرے مل کی گئی، مالک اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، یا مالک و مولا، اس کلام پاک کا ثواب حضور نبی کریم علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، مالک قبول فرما۔ آپ کی توفیل تمام انبیاء کرام، تمام صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کرام، اہل بیت عظام کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، مالک قبول فرما۔ یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، یا مالک و مولا، اس کلام پاک کا ثواب، حاضر استعام کا ثواب، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان اس دنیا فانی سے ایمان کی حالت میں فوت ہوئے، سب کو ثواب پہنچا، قبول فرما۔ مالک تمام کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، یا مالک و مولا، خصوصاً بالخصوص حاضرین کے تمام لواحقین، دوست احباب، رشتہ دار، ماں باپ، بہن بھائی، جو بھی دنیا فانی سے ایمان کی حالت میں فوت ہوئے، سب کو ثواب پہنچا، قبول فرما۔ تمام کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ مالک ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا، تا حد نگاہ وسیع فرما۔ یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، یا مالک مولا، خصوصاً بالخصوص یہ جو محفل کا اہتمام کیا گیا، مالک غلام مرتضیٰ بھائی، ان کے والدہ صاحبہ، بھائی، ان کے دادا دادی اور نانا جان اور ماموں جان کو اس کا ثواب، اور ان کے اہل خانہ کے جتنے بھی عزیز و اقارب رشتہ دار فوت ہو گئے، سب کو اس کا ثواب پہنچا، قبول فرما۔ مالک ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا، تا حد نگاہ وسیع فرما۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ نصیب فرما۔ مالک انہوں نے انسان ہونے کے ناطے دنیا کے اندر اگر کوئی نافرمانیاں کی، گناہ کیے، اپنی رحمت کاملہ کے صدقے معاف فرما۔ مالک جو نیک اعمال کیے ان کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ مالک جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہو، اپنی رحمت کاملہ کے صدقے وہ بھی عطا فرما۔ ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں، مدفن ہم سب کا محبوب کے قدموں میں بنا دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ جب دمی واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو جلوائے رسول اللہ، اور لب ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔